سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا آلانا و اولانا و اجمالنا و اکملنا و آساننا و نبینا و رسولنا و محبوبنا و مطلوبنا و مقصودنا و موجودنا و شاہدنا و شہیدنا و سمیعنا و علیمنا و بصیرنا و بشیرنا و نذیرنا و خبیرنا نورنا و نور عیوننا و نور صدورنا و نور قبورنا و نور اذہاننا و نور ابداننا و نور اجسامنا نور اولنا و نور آخرنا و نور ظاہرنا و نور باطننا و نور یمیننا و نور یسارنا سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن نہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکمت والنور وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ عزیزان اکرامی، سامعین محترم، ناظرین اکرام، آپ کی خدمت اقدس میں قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فمن نہى النفس عن الہوى فإن الجنة هي المأوى، جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، بری خواہشات سے، برے ارادوں سے، برے افعال کی نیتوں سے، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں نفس کی بات کرتا ہے کہ نفس کو اگر بری باتوں سے روکا، برے اعمال سے روکا، برے تصورات پر عمل کرنے سے روکا اور ناجائز خواہشات سے روک لیا تو وہ بندہ جنتی ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، ہم اس کو جنت میں داخل کریں گے، بشرطے کہ وہ یہ کام کر لے کہ اپنے نفس کو خواہشات سے روکے، اور خواہشات بھی جو بری ہیں، اور اچھی خواہشات کے بارے میں بھی یہ ہے کہ وہ خواہشات جو جائز ہیں ان میں سے آپ وہ خواہشات پوری کریں جس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے۔ اگر کسی خواہش کے بغیر گزارا ہو جائے تو پھر اس کو بڑھانے سے، اس کی زیادتی سے آپ کو معاشی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں، اقتصادی مسائل درپیش ہو سکتے ہیں۔ گھر میں وہی چیز رکھو جس کے بغیر گزارا ہو جائے، وہی چیز استعمال کریں کہ جس کے بغیر گزارا نہ ہو۔ بس یہی ہماری کامیابی ہے، اور اسی کا نام قناعت ہے۔ اور اگر ہم اس سے زیادہ خرچ کریں گے اپنے گھروں پر، اپنی ذات پر، اپنی تزئین پر، اپنی آرائش پر، تو یہ اسراف ہوگا، یہ فضول خرچی ہوگی جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اب اس پر غور کرنے کی بات یہ ہے، توجہ کرنے کی بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روح کے بارے میں نہیں کہا کہ جس نے اپنی روح کو ناجائز خواہشات سے روکا وہ جنتی ہے، یا اللہ نے بدن اور جسم کے بارے میں نہیں کہا کہ جس نے جسم کی خواہشات کو روکا وہ جنتی ہے، بلکہ فرمایا جس نے نفس کی خواہشات کو روکا وہ جنتی ہے۔ معلوم ہوا کہ جسم اور روح کا تعلق ان چیزوں سے نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے، اور جہاں تک روح کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب یہودیوں نے امام الانبیاء حبیب کبریا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا
کہ اگر آپ رسول ہیں، اگر آپ نبی ہیں، اگر آپ پیغمبر ہیں تو یہ فرمائیے، یہ بتائیے کہ روح کیا چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال کرنے کا بذات خود جواب دیا کہ میرے حبیب آپ ان لوگوں کو فرما دیجئے قل الروح من امر ربی، روح اللہ کا امر ہے۔ بڑے بڑے فلاسفہ، بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مفکر اور بڑے بڑے مدبروں نے روح کے بارے میں بڑی کوشش کی، بڑی جسارت کی، اس کی حقیقت کو پانے کے لیے، اس کی ماہیت کو پانے کے لیے، اس کی کنہوں کو پانے کے لیے، لیکن وہ نہ پا سکے۔ اور ابھی تک یہ تجسس جاری ہے، ابھی تک یہ تجربات جاری ہیں۔ روح کیا چیز ہے؟ تو مالک نے فرما دیا، جواب دے دیا، تم جو کچھ مرضی کر لو، جتنے مرضی تجربات کر لو، روح تو ہمارا امر ہے، روح تو ہمارا حکم ہے۔ ہمارا حکم کسی کا پابند نہیں ہے، ہمارا حکم کسی دائرے میں نہیں آتا، ہمارا حکم کسی سرکل میں نہیں آتا، وہ تو ہمارا حکم ہے، اور جو ہمارا حکم ہے بس ہمارا حکم ہے۔ اس لیے روح اور چیز ہے۔ روح کا تعلق اچھائی اور برائی سے نہیں ہے، روح کا تعلق اللہ کے امر سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اور اللہ کا حکم کائنات کے ذرے ذرے میں جاری و ساری ہے۔ بقائے حیات مادہ اللہ کے امر کی وجہ سے ہے، بقائے حیات کائنات اللہ کے امر کی وجہ سے ہے۔ یہ کائنات باقی ہے اللہ کے امر سے، فانی ہوگی تو اللہ کے امر سے فانی ہوگی، بس اسی کا نام روح ہے۔ اللہ نے آنکھ کو کہہ دیا دیکھ، اس نے دیکھنا شروع کر دیا تو یہ روح ہے۔ کان کو کہہ دیا سن، اس نے سننا شروع کر دیا تو یہ روح ہے، اللہ کا امر ہے۔ دماغ نے سوچنا شروع کر دیا تو یہ اللہ کا امر ہے۔ ہاتھ نے پکڑنا شروع کر دیا، اللہ کا امر ہے۔ دل نے دھڑکنا شروع کر دیا، اللہ کا امر ہے۔ پاؤں نے چلنا شروع کر دیا، اللہ کا امر ہے۔ اندرونی طور پر، بیرونی طور پر جتنے بھی نظام ہے، جتنے بھی سسٹم ہے، انسان کے جو فطرت کے سسٹم ہیں، خودکار سسٹم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کا امر سے چل رہے ہیں۔ اور اللہ کا امر جاری ساری ہوتا ہے تو انسان دیکھتا ہے، انسان سنتا ہے، انسان بولتا ہے۔ اس کا تعلق اچھائی اور برائی سے نہیں ہے، امر الہی کا۔ یعنی اللہ نے آنکھ تو دے دی، دیکھنے کی قوت بھی دے دی ہے، دیکھنے کی پاور بھی دے دی ہے، دیکھنے کی طاقت بھی دے دی ہے، لیکن یہ اللہ کے محبوب نے فرما دیا اس کو دیکھنا ثواب ہے، اس کو دیکھنا گناہ ہے۔ کان اللہ نے دے دیے اور حضور نے فرمایا یہ سننا گناہ ہے، یہ سننا ثواب ہے۔ زبان اللہ نے دے دی ہے، میرے آقا نے یہ فرما دیا یہ بولنا حرام ہے، یہ بولنا حلال ہے، یہ بولنا جائز ہے، یہ بولنا ناجائز ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ تعین منفی و مثبت یہ حضور نے فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اعمال سے، اقوال سے، کردار سے، رفتار سے، گفتار سے کائنات والوں کو بتایا کہ دیکھو تم نے اپنی جوارح کو، اپنی اعضاء کو ایسے استعمال کرنا ہے، آنکھ کو ایسے استعمال کرنا ہے، کان کو ایسے استعمال کرنا ہے، جی اپنی زبان کو ایسے استعمال کرنا ہے، اپنی رفتار کو ایسے چلانا ہے، اپنے کردار کو تم نے ایسے بنانا ہے۔ یہ فرمایا ہے امام الانبیاء بی بی کبریا نے۔ اور ایک انسان کا جسم ہوتا ہے، جسم کا تعلق بھی اچھائی اور برائی سے نہیں ہے، بلکہ اچھائی اور برائی کا تعلق نفس انسانی کے ساتھ ہے، انسان کا نفس ہے، اسی کو اللہ نے منع فرمایا ہے، روح کو نہیں اور نہ جسم کو منع فرمایا۔ اس حقیقت کو جان لینے سے انسان اپنے حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں دیکھو فمن نہى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، جس نے اپنے نفس کو خواہش نفسانی سے بچا لیا، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا، اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ جناب علی فرماتے ہیں یہ نہیں کہا جس نے روح کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچانا، جس نے باڈی کو پہچانا، جس نے مادے کو پہچانا، جس نے جسم کو پہچانا اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ نہیں، جس نے نفس کو پہچانا ہے اس نے اللہ کو پہچان لیا۔ معلوم ہے کہ انسان کے اندر روح اور جسم کے درمیان ایک چیز ہے جسے نفس کہا جاتا ہے، بس یہ سارے کارنامے اسی نفس کے ہیں۔ قبر میں حساب و کتاب بھی اسی نفس کے ساتھ ہوگا، پوچھا بھی اسی نفس کے ساتھ جائے گا،
اور نفس جو ہے انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ایک وہ نفس ہے جو فانی ہے اور ایک وہ نفس ہے جو باقی ہے۔ جو نفس برائیاں کراتا ہے یا اچھائیاں کراتا ہے یہ باقی رہے گا۔ ایک نفس کون سا ہے جسے ہم خلیات بھی کہہ سکتے ہیں، جسے ہم یوں سمجھیں نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے، نفس راضیہ ہے، نفس مرضیہ ہے۔ یہ نفس کی 6 اقسام اور ہیں، اور انسان کے اندر جو نفس ہے جسم اور روح کے درمیان، وہی نفس انسان کو جوہر بنا دیتا ہے، یا اندھیرے میں لے جاتا ہے، یا روشنی میں لے جاتا ہے، یا گم کر دیتا ہے، یا زندہ کر دیتا ہے، یا فنا دے دیتا ہے، یا بقا دے دیتا ہے، یا اندھیریوں میں لے جاتا ہے، یا روشنی میں لے جاتا ہے، یا ہدایت دے دیتا ہے، یا بے ہدایتہ کر دیتا ہے۔ یہ نفس انسانی ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ اسی کے بارے میں اللہ نے کہا قد افلح من تزکیٰ، کامیاب کون ہے، کامران کون ہے، اچھائی پر کون ہے، بڑائی پر کون ہے، عظمت والا کون ہے، شوکت والا کون ہے، شان والا کون ہے، آن و بان والا کون ہے۔ اللہ کہتا ہے جس نے اپنے نفس کو صاف کر دیا، نفس تزکیہ نفس کر لیا، اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا، اپنے نفس کو طاہر کر لیا، اپنے نفس کو مطہر کر لیا۔ نفس انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے اگر اس کا تعلق شیطان کے ساتھ ہو جائے تو شیطانی نفس بن جاتا ہے، اور رحمان کے ساتھ ہو جائے رحمانی نفس بن جاتا ہے۔ یہی سب کچھ کرتا ہے، اس خواہشات کو یہی ابھارتا ہے، جی یہی کہتا ہے کہ فلاں چیز لے آؤ، فلاں چیز لے آؤ، فلاں بھی لے آؤ، عورت ہو، مرد ہو، بچہ ہو، بچی ہو، تعلیم یافتہ ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، یہ نفس خراب کرتا ہے۔ جی اس لیے فرماتے ہیں یہ نفس پلید پلید کیتا اصل پلید نہ ہاسے۔ خواجہ فرید صاحب فرماتے ہیں نی نفس پلید پلید کیتا اصل پلید نہ ہاسے، یعنی ہم اصل میں پلید نہیں تھے، ہم تو پاک ہیں، طیب تھے، طاہر تھے، مطہر تھے، پاکیزہ تھے، گناہوں سے پاک تھے۔ وارث سمجھنا دے نال خراب ہوندے، بندے پاک گناہ تھی جم دینے۔ وارث فرماتے ہیں کہ بندہ انسان یہ عبد گناہ سے پاک پیدا ہوتا ہے، یہ بے گناہ پیدا ہوتا ہے، یہ بے عیب پیدا ہوتا ہے، عملوں سے خراب ہوتا ہے۔ اور عمل کب اچھے برے کا جب پتہ چلتا ہے، نفس اس وقت مار دیتا ہے انسان کو جب اس میں عقل آتی ہے، تدبر ہے، شعور ہے، فکر ہے، خواہشات ہیں، جب اس کو اچھائی برائی کا پتہ چلتا ہے، جب یہ پہچان ہوتی ہے، پھر یہ دنیا کی رنگینی ہوتی ہے یا اللہ تعالیٰ کے فرمان ہوتے ہیں۔ یہ نفس خراب کرتا ہے، نفس نے انسان کو جکڑ رکھا ہے یا یہی آزاد کر دیتا ہے۔ ایک نفس وہ ہے جو نور دیتا ہے، جو روشنی دیتا ہے، جو ہدایت دیتا ہے، جو چمک دیتا ہے، جو راستہ دیتا ہے، جو راہ دیتا ہے، اور ایک نفس وہ ہے جو گمراہ کرتا ہے، جو ظلمت دیتا ہے، جو برائی دیتا ہے، جو عیب دیتا ہے۔ نفس کی اصلاح سے انسان کی اصلاح ہوتی ہے۔ نفس جسم کی اصلاح کرتا ہے، یا جسم کو اچھائی پہ لگاتا ہے یا جسم کو برائی پہ لگاتا ہے۔ روح نہ اچھائی پہ لگاتی ہے نہ برائی پہ لگاتی ہے، یار وہ تو اللہ کا امر ہے، اللہ نے جو امر کیا بس اس نے شروع کر دیا۔ اللہ کے امر کا تعلق نفس کے ساتھ اتنا ہے کہ نفس کا حیات ہونا، جسم کا حیات ہونا یہ روح کی وجہ سے ہے، وگرنہ اصل چیز انسان کا نفس ہے۔ اور نفس ایک جوہر بسیط ہے، نفس ایک جوہر ہے، نفس ایک سطح ہے، نفس ایک نور ہے، نفس ایک روشنی ہے جس پر انسان گناہ کا پردہ ڈال دیتا ہے، جھوٹ کا پردہ ڈال دیتا ہے، غیبت کا پردہ ڈال دیتا ہے، زنا کا پردہ ڈال دیتا ہے، چغل خوری کا پردہ ڈال دیتا ہے، یہ انانیت کا پردہ ڈال دیتا ہے، میں کا پردہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے اس کو غصہ آتا ہے، اس لیے چڑچڑاپن ہوتا ہے، اس میں آمریت آ جاتی ہے، اس میں فرعونیت آ جاتی ہے۔ تھوڑا سا پیسہ آ گیا فرعون بن گیا، تھوڑی سی دولت ڈال کے فرعون بن گیا، یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو وہ بھی کر لو۔ جب مر جاتا ہے لے کے کیا جاتا ہے؟ اب پوچھو نفس کے ساتھ، کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں چلی گئی آپ کے ساتھ،
کتنے بڑے بڑے بینک بیلنس آپ کے ساتھ چلے گئے، کتنی بڑی بڑی کاریں آپ کے ساتھ چلی گئیں، بڑے بڑے بادشاہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ آئی موت اور لے گئی گورے غریباں کی طرف۔ آپ فرماتے ہیں موت آئی اور مجھے قبرستان لے گئی۔ ہم جو فخر کرتے ہیں دولت پر، ہم جو ناز کرتے ہیں کوٹھیوں پر، ہاں کوٹھی بری چیز نہیں ہے، دولت بری چیز نہیں ہے، کاریں بری چیز نہیں ہیں، یہ موبائل بری چیز نہیں ہے، یہ کمپیوٹر بری چیز نہیں ہے، یہ مشینری بری چیز نہیں ہے، ان کا استعمال اچھا برا ہوتا ہے، نیت پر انحصار ہوتا ہے۔ آپ نے کس لیے دولت رکھی ہے، آپ نے کس لیے کوٹھی رکھی ہے، آپ نے کس لیے پیسہ رکھا ہے، یہ موبائل جیب میں کس لیے ہے، اللہ کے لیے یا دنیا کے لیے، گناہ کے لیے یا ثواب کے لیے، نفی ہے یا ثبات ہے، ہاں ہے یا نہ ہے۔ کوئی یہی چیزیں ہمیں جہنم میں بھی لے جا سکتی ہیں اور یہی چیزیں ہمیں جنت میں بھی لے جا سکتی ہیں، بشرطے کہ ان چیزوں کو ویسے استعمال کیا جائے جیسے اسلام کہتا ہے۔ اسلام یونیورسل ریلیجن ہے، کائناتی دین ہے اسلام۔ تو کہاں گئی یہ تمام چیزیں؟ وہ کہتا ہے آئی موت اور لے گئی گورے غریباں کی طرف۔ کہتا ہے موت آئی، مجھے اٹھایا اور قبرستان لے گئی۔ یہ آپ تمام ماں باپ اور جتنے بیٹے بیٹیاں بچے بچیاں سن رہے ہیں، سب کے لیے پیغام ہدایت ہے، یہ پیغام نور ہے، یہ پیغام روشنی ہے، اور یہ پیغام صراط مستقیم ہے، یا تو صراط جہیم ہے یا صراط جنت نعیم ہے۔ یا اسلام جب انسان بے نور ہے یا انسان با نور ہے، یا انسان بے کردار ہے یا انسان با کردار ہے، یا انسان عرفان کا مالک ہے یا پھر خیالات شیطان کا مالک ہے، چننا آپ نے ہے۔ آپ نے کیا لے کے جانا ہے، مرنے کے بعد کیا کام آنا ہے، کس چیز نے وہاں کام آنا ہے۔ موت آئی اور مجھے قبرستان میں لے گئی، اور مرکزیں 2-3 دکھلا کر لگی کہنے مجھے، وہ موت مجھے 2-3 قبریں دکھانے لگی، یہ بھی قبر دیکھو۔ اے نوجوانان ملت سنو، اے دولت مندوں سنو، اے کاروں کوٹھیوں والے سنو، یہ کس نیت سے اکٹھی کی ہوئی ہیں؟ انما الاعمال بالنیات۔ دولت تو جناب سلیمان کے پاس بھی بڑی تھی، مگر مقصد کچھ اور تھا۔ یہ کہ وہ کہتا ہے مجھے قبریں دکھانے لگی موت، یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، یہ بھی قبر ہے، اور تجھے پتہ یہ کون تھے جن کی قبریں میں تمہیں دکھلا رہی ہوں؟ یہ کون تھے؟ اس نے کہا دیکھو یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے۔ اے زندگی کے انسان، یہ بادشاہ تھا دارا، یہ کیکاؤس بادشاہ تھا، یہ سکندر بادشاہ تھا، یہ چلے گئے قبریں پڑی ہیں، ساتھ کیا ہے؟ اسی لیے قرآن کہتا ہے فَمَنْ نَفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اپنے نفس کو صاف کر لیا، اپنے نفس کو مطہر کر لیا، اپنے نفس کو تطہیر کی منزل پہ لے گیا، وہی بندہ یہاں بھی جنتی ہے وہاں بھی جنتی۔ نفس کی بات ہے، روح کی بات نہیں ہے عزیزان گرامی، نہ جسم کی بات ہے۔ جسم تو اعلیٰ کار نفس ہے، جو نفس نے کہہ دیا جسم نے کر دیا۔ اصل پوائنٹ نفس پر آ کے کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جسم نہ جنتی ہے اور نہ جنتی ہے، نہ یہ نور ہے نہ یہ ظلمت ہے، نہ روشنی ہے نہ اندھیرا ہے، نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے۔ ایلیمنٹس آف دا ورلڈ کا مجموعہ ہے، کائناتی عناصر کا مجموعہ ہے۔ اس میں سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، کانسی ہے، اس میں چونا ہے، اس میں مٹی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، اس میں کائناتی عناصر موجود ہیں۔ سارے جہان کے عناصروں کے جوہر کو اکٹھا کر کے بدن بنا دیا۔ یہ حیثیت ہے بدن کی، اس کے علاوہ یہ کچھ نہیں ہے۔ یہ نفس کا اعلیٰ کار ہے، اور ان دونوں کو بقا دینے والی روح ہے، وہ امر الہی ہے۔ تو نہ جسم کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے اور نہ روح کا تعلق، نفس کا تعلق۔ آج کے نفسانی خواہشات جسمانی نہیں ہیں، نفسانی خواہشات ہیں۔ بڑے بڑے مفکر آئے نا،
ارسطو دیکھ لیں، افلاطون دیکھ لیں، ارطغرل دیکھ لیں، نیوٹن دیکھ لیں، گوئٹے دیکھ لیں، شیکسپیئر دیکھ لیں، برگسان دیکھ لیں، یہ بڑے بڑے مفکران ہیں، لیکن یہ ابھی اگر اس چیز کو نہ پا سکے، تحقیق انہوں نے بھی بڑی کی ہے روح پر اور جسم پر، لیکن نہ پا سکے، ان کو کیا پتا تھا کہ اصل چیز نہ روح ہے اور نہ جسم ہے، اصل چیز انسان کا نفس ہے۔ قرآن کہتا ہے نا، جو یہ کتاب کہہ دے وہ سچ ہے، جو یہ کتاب کہہ دے وہ حق ہے، جو یہ کتاب کہہ دے اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ والی کتاب ہے، نہ لفظوں میں شک، نہ حرفوں میں شک، نہ زبر میں شک، نہ زیر میں شک، نہ شد میں شک، نہ مد میں شک، نہ واقعات میں شک، نہ اس کی حالات میں شک۔ جو کہہ دے وہ سچ ہے۔ اس نے کہہ دیا ہم تمہارے نفس سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا، تمہارے وجود سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا۔ نفس ذات انسانی ہے، ذات انسانی ہے، اور ذات کبھی فنا نہیں ہوتی۔ وہ جو اللہ نے کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، وہ نفس اور ہے، وہ نفس اور ہے، وگرنہ اگر ہر نفس مردہ ہے، ہر نفس کو مرنا ہے تو عزیزان گرامی سامعین محترم، قرآن پاک نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم اس غلطی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ نے کہا واللہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ہماری توجہ نہیں قرآن پاک کی طرف۔ 3-4 سال سے یہی رو رہا ہوں، یار آپ پہلے آ جائیں، جلدی آ جائیں، مجھے کہنے کا موقع مل جائے، آپ کو سمجھنے کا موقع مل جائے، لیکن نہیں پتہ قوم کو ہو کیا گیا۔ جہاں ڈگڈگی ہوگی وہاں آئیں گے، جہاں تماشا ہوگا وہاں اکٹھے ہو جائیں گے لاکھوں بندے۔ بھائی بات یہ ہے، جانا ہے یہاں سے، جانا ہے۔ نفس مردہ نہیں ہوتا، وہ نفس اور ہے جو فنا ہوتا ہے۔ اگر ٹوٹلی نفس مر جائے، نفس کو موت ہے، اللہ کہتا ہے ہمارا بھی نفس ہے۔ It is in the Holy Quran, law of the Holy Quran, principle of the Holy Quran۔ قرآن میں آئیے کہ ہمارا بھی نفس ہے اور ایک نفس النبی بھی ہے، ایک نفس اللہ ہے، ہر ایک کے اندر نفس ہے۔ کچھ نفس مر جاتے ہیں، کچھ بقا حاصل کر جاتے ہیں۔ یاد رکھے، مرتا تو کافر کا نفس بھی نہیں ہے، مشرک کا نفس بھی نہیں ہے، منافق کا نفس بھی نہیں ہے، کیونکہ قبر میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، پرانی قبریں ہو جائیں، ہڈیاں نظر آتی ہیں، سر نظر آتے ہیں۔ قبرستان میں گزرا کوئی، سر نظر آیا، اس کا پاؤں لگ گیا تو سر سے آواز آتی ہے میں بھی تیرے جیسا تھا، میں بھی کبھی تیرے جیسا تھا، تو نے بھی یہی آنا ہے۔ تو ہڈیاں اب حساب کتاب کس سے ہوتا ہے؟ کون سی جگہ پہ ہوتا ہے؟ کچھ لوگ چنے ہوئے ایسے ہیں کہ جو دنیا میں سونا بن جاتے ہیں تو مرنے کے بعد زمین ان کو نہیں کھاتی، سبحان اللہ، وہ بقا ہو جاتے ہیں، ان کو زمین، ان کا کفن بھی میلا نہیں ہوتا ہے، بشرطے کہ ان کا تعلق امام الانبیاء سے ہو جائے، ان کا تعلق سرور کونین سے ہو جائے، ان کا تعلق اللہ کے رسول سے ہو جائے، ان کا تعلق اللہ کے نبی سے ہو جائے، ان کا تعلق امام الانبیاء کے نور سے ہو جائے، ان کا تعلق حسن رسول سے ہو جائے۔ وہ لوگ نہیں مرتے بھائی، کبھی نہیں مرتے، اس لیے کہ نفس رسول نہیں مرتا ہے۔ جب نفس رسول کو موت آئے گی پھر ان کو بھی موت آئے گی، تو نفس وہاں تک لے جاؤ جہاں تک نفس بدن کو بھی زندہ کر دے، مقام نفس کو اتنا ہائی لے جاؤ۔ امام حضرت امیر خسرو فرماتے ہیں اپنی قیمت لگا مگر کائنات تیری قیمت نہیں ہے۔ ہماری قیمتیں لگا الیکشن میں، اس کی اتنی قیمت ہے، اس کی ووٹ بکتے ہیں نا، لیکن یہ اسلام میں تو الیکشن ہے ہی نہیں، اسلام میں سلیکشن ہے۔ اسلام سلیکٹ کرتا ہے، اور جب سلیکٹ کرتا ہے تو نفس کی سلیکٹنگ ہوتی ہے، انسان کی سلیکشن نہیں ہوتی ہے، یہ نفس کی سلیکشن ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر ہے، یہ ولی ہے، یہ ہادی ہے، یہ نیر ہے، یہ نور ہے، یہ طیب ہے، یہ طاہر ہے، یہ مطہر ہے۔ سلیکٹ اللہ کرتا ہے، سلیکٹ اللہ کرتا ہے۔ تو سلیکشن اللہ، جب اللہ سلیکٹ کرتا ہے تو بندوں کی جو الیکشن ہے اس کی قیمت پیسہ ہے، دولت ہے، کوٹی ہے، عہدہ ہے، لیکن جس کو اللہ سلیکٹ کرتا ہے، جس کو مالک سلیکٹ کرتا ہے، وہ میرے آقا کی نگاہوں میں آ جاتا ہے، حضور کی نظروں میں آ جاتا ہے، سید الانبیاء کے نور سے فیض پاتا ہے، بس وہ الیکٹ ہو گیا۔ اور جو الیکٹ ہو گیا
تو اللہ کا وعدہ ہے فلا نحیینہ حیاتاً طیبہ، جس نے اپنے نفس کا تعلق امام الانبیاء سے جوڑ لیا، ہم مرنے کے بعد بھی ان کو مرنے نہیں دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، آج کا میرا موضوع یہ تھا، وقت ختم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔